السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہومیوپیتھک کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک نئے ٹاپک پر ہم بات کریں گے۔ اس کا بھی تعلق ہومیوپیتھک سے ہے اور کچھ لوگوں کو اس بارے میں علم ہوگا، جن کو نہیں میں بتا دیتا ہوں۔ بخ فلاور ریمیڈیز۔ بخ فلاور ریمیڈیز کے اندر 38 ریمیڈیز ہیں، جس کے اندر جن کو ڈاکٹر بخ نے بنایا تھا۔ یہ دوائیاں جو ہیں وہ پھولوں سے تیار کی جاتی ہیں اور اسی طرح ہی ان کا تیار کرنے کا طریقہ ہے اور اسی طرح ہی کام کرتی ہیں جس طرح ہومیوپیتھک دوائیاں کام کرتی ہیں۔ اس میں فرق اتنا ہے کہ یہ تمام ریمیڈیز، تمام دوائیاں صرف انسان کے موڈ پر، اس کے بیہیویئر پر اثر کرتی ہیں، جس سے اس کی جو ہے وہ بیماری کو آرام ملتا ہے۔ آج جس بخ ریمیڈی کے بارے میں پہلے بھی بتاؤں گا، اس کا نام ہے ایگری منی بخ ریمیڈی۔ ایگری منی بخ ریمیڈی کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس میں صرف اتنا ہی ہے کہ ایک مینٹلی ٹارچر، ایک ذہنی طور پر پریشان شخص کے جس کا ذہن پریشان ہے، دکھی ہے، وہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہر ایک سے بات کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے، اس کی خوشی کے پیچھے جو وہ سب لوگوں کو دکھاتا ہے، بظاہر ایک ٹارچر، تکلیف چھپی ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی امن پسند ہوتا ہے شخص، جھگڑالو نہیں ہوتا، بہت زیادہ سوشل ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے، ان سے بات کرتا ہے۔ جہاں پر بھی 4-5 لوگ ہوں وہاں پر یہ جائے گا، اپنے آپ کو محسوس کر لے گا اور اس کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ کسی کا مایوس چہرہ نہیں دیکھ سکتا، دکھ سکھ میں دوسروں کے کام آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ پارٹیز کے اندر کچھ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو بہت ہی ہنس کھیل ہر ایک سے بات کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ساری پارٹی جو دعوت جو ہے گھر میں ہے، باہر کہیں بھی، وہ اسی ایک شخص کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے۔ ہر ایک شخص کو وہ مذاق کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگلے شخص سے کس طرح بات کرنی ہے، وہ پریشان ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ ان کی ہر ایک بات سے چھوٹے سے مزاحیہ بات کر رہے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ تمام پارٹی کی جان ہے۔ بظاہر ایسا ہوتا ہے ایگری منی کا جو پیشنٹ ہے، مایوس، بظاہر یہ کسی کو مایوس دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی شخص جو ہے وہ ہنستا کھیلتا رہے اور جس طرح کے خود ہیں ویسا ہی وہ دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کو یہ بیمار ہے، اس کے دوست ملنے کے لیے اس کو آئے ہیں، تو یہ تب بھی وہاں پر یہ نہیں چاہے گا کہ میرے دوستوں کی وجہ سے میری تکلیف کی وجہ سے میں بیمار ہوں تو میرے دوستوں کو کوئی پریشانی ہو۔ وہاں پر بھی پہل کرے گا اور اپنے کوئی ایسی بات کر دے گا، کوئی ایسا چٹکلا سنا دے گا کہ جس سے جو ہے وہ تمام دوست ہنسنے لگ جائیں گے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی اور تمام لوگ جو ہیں وہ جو اس کی تکلیف کے لیے آئے تھے، ان کو وہ چیز جو ہے وہ بھول جائے گی۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ مذاق کرے گا، ہنسے گا، کھیلے گا، لیکن ہر ایک شخص کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اور جب حد وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ کراس ہو جاتی ہے، تو یہ پھر ظاہر سی بات ہے اس کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کی تکلیف تب شروع ہوتی ہے جب یہ اکیلا ہوتا ہے۔ اکیلا ہو جائے گا، اس کی تکلیف اور پریشانیاں اس کو تکلیف دینے لگ جائیں گی۔ اس لیے یہ کبھی نہیں چاہتا کہ لوگ اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ اکیلے جائیں۔ اگر پریشان ہوگا تو اپنے دکھ کو، اپنی پریشانی کو اپنے تک رکھے گا، لوگوں سے شیئر نہیں کرے گا، نہیں چاہے گا کہ لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہوں، ہمیشہ ہنستے کھیلتے ہی رہیں۔ تو بظاہر ایسا ہے ایگری منی کا جو ہے وہ پیشنٹ۔ جب اس کی تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کے وہی خیالات جو اس کے ذہن میں چلتے ہیں کہ یہ اکیلا ہے، بظاہر تو یہ سب لوگوں کے سامنے ہنستا کھیلتا رہے گا، لیکن اس کے اندر بھی کرب اور پریشانی چھپی ہوتی ہے، اور وہی اس کے جو ہے وہ خیالات میں آ کر اس کی تکلیف کو مزید بڑھاتی ہے۔ اس سٹیج پر آ کر یہ انسومنیا، یعنی کہ اس کو نیند نہیں آتی،
پیشنٹ جو ہے وہ انسومنیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب یہ بھی دیکھا گیا کہ جب اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ نشے کا سہارا لیتا ہے، نشے میں جو ہے وہ ڈرنک کرے گا، شراب پیے گا۔ اگر شراب سے بھی اس کا نشہ پورا نہیں ہوتا تو یہ پھر دوسری ڈرگز کی طرف جائے گا، جیسے کوکین ہے یا دوسری ڈرگز جو استعمال کرتے ہیں۔ تو بظاہر یہ، لیکن پھر بھی ڈرگز اور شراب پینے کے باوجود بھی، نشے کی لت لگنے کے باوجود بھی یہ اگریسو نہیں ہوگا، اس کے چہرے پر یا موڈ پر بالکل بھی اس طرح کا رویہ نہیں آئے گا کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ملے سے۔ تو بظاہر یہ امن پسند جو ہے وہ پیشنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ایگری منی کا پیشنٹ۔ آپ اس کی دوائی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ایگری منی کی دوائی جو ہے وہ مارکیٹ میں بھی مل جاتی ہے، پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، جرمنی میں بھی اویلیبل ہے، آپ کسی ایپوٹیکے سے بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کو صرف کرنا اتنا ہے کہ اس کے صرف قطرے ملتے ہیں، چند بوند آپ نے جو ہے وہ اپنی زبان پر ٹپکا لینے ہیں، اس سے جو ہے وہ آپ کی یہ جو تکلیف ہے، یہ پریشانی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور پہلی خوراک سے ہی یا چند ایک خوراکیں لینے سے ہی آپ اس تکلیف سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہت آسان ہے اس کو استعمال کرنا۔ آپ اپنے ایپوٹیکے سے، اپنے میڈیکل سٹور سے جا کر جرمنی سے لے سکتے ہیں، پاکستان میں بھی اویلیبل ہے، لاہور میں کافی زیادہ فارمیسی ہیں، غالباً 100 یا 150 روپے کی پاکستان سے بھی جو ہے وہ مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ، بڑے ہومیوپیتھک سٹور سے۔ تو اب مزید اس حوالے سے مجھے، اور یہ ویڈیو یہاں پر میں ختم کرتا ہوں۔ اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئی باخ ریمیڈی کے ساتھ یا ایک نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ امید کرتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ ہومیوپیتھک کی ویڈیوز جو ہے وہ پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اگلی ویڈیو کے اندر پھر ایک نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔